اس صورت سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. یا بہت بڑا خزانہ ہے، پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا رشتوں کیا مسئلہ ہے سب حل ہو جائے. کوئی پریشانی نہیں جو اس وظیفے کرے نا ایک بار آواز اسی دن آپ کے دل کو انشاءاللہ اطمینان و سکون راحت پہنچنا شروع. ایک وظیفہ دیا تھا جس کے بارے میں جو سورہ اخلاص کا انتہائی طاقتور ترین وظیفے تو آپ نے بہت پڑھے ہوں گے، لیکن یہ تمام وظائف کی سردار ہے. تو اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی قرآن عظیم کے حروف کے مقدار پر پڑھنا ہے. تو میں نے آپ کو 5 لاکھ بتایا تھا، چونکہ تعداد اس سے کم ہے تعداد حروف کی. کسی نے 3.5 لاکھ لکھا ہے، کسی نے کتنا 4 لاکھ 4.5 لاکھ تک. لیکن پہلے میں آپ کو اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. بہت سے فون مجھے آ گئے کہ بھائی واٹس ایپ پہ جب ہم اس کو 250 مرتبہ بھی روزانہ پڑھتے ہیں تو پھر تو یہ 5 سال میں ختم ہوگا. میرے بھائی میں نے تو انہیں جواب دے دیا، لیکن میں نے سوچا سب کو وضاحت کر دوں. پہلے آپ سورہ اخلاص کو معمولی نہ سمجھے، پہلے میں تھوڑے سے فضائل اس کی بیان کرتا ہوں سورہ اخلاص کے متعلق. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محبت تجھے جنت لے جائے. سنن ترمذی ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن آپ کو سناتا ہوں. سب صحابہ جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے اور سورہ اخلاص پڑھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر واپس تشریف لے گئے. صحابہ میں اب باتیں شروع ہو گئی کہ بھئی حضور نے تو وعدہ فرمایا تھا 1/3 قرآن پڑھانے کا، شاید وہی آ گئی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوا. تو اتنے میں بات مباحثہ ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر سے واپس باہر تشریف لے آئے اور صحابہ سے فرمایا، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر. جس شخص نے بھی یہ سورت 10 بار پڑھی، قل هو اللہ احد پوری سورت، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. اعلیٰ کی ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے 50 بار سورہ اخلاص پڑھا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شعب الایمان میں غالباً ہے کہ بہت سے معتبر روایات سے ثابت ہے کہ جس نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھا تو اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اتنا مبارک سورت. اس صورت سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. یاد رکھیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خاکساری آ رہی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. ہمارے پاکستان کی حالت بہت بدتر سے بدتر چلی جا رہی ہے. غریب لوگ کس طرح اس پاکستان میں رہیں گے، کس طرح گزر اوقات پورے ہوں گے ان کے؟ بس اللہ ہی ہمارا ناصر و مددگار. تو میں نے آپ کو ایک وظیفہ جو دیا تھا ویسے نہیں دیا تھا. اس کے کمالات، اس کے برکات اتنے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہوتے جائیں گے. جب آپ شروع کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی قرآن کے حروف کے مقدار اسے پڑھے گا اس سورت کو، تو اس کے تمام حاجات پورے ہو جائیں گے، چاہے جو بھی حاجت ہو. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی اس میں اختلاف ہے کہ قرآن کے حروف کتنے ہیں. بعض نے 3.5 لاکھ تقریباً کم و بیش لکھے ہیں،
بعض نے اس سے کچھ اوپر کچھ نیچے، بعض نے 4 لاکھ 4.5 لاکھ آتے ہیں علماء کے۔ تو اس میں اختلاف ہے، تو اختلاف سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ زیادہ پڑھیں تو تعداد تو اس میں آ جائے گا نا۔ تو علماء نے لکھا ہے، بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ بھائی 5 لاکھ جو اپنی زندگی میں پڑھے گا، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ 5 لاکھ مرتبہ آپ نے پڑھنا، تو 5 لاکھ آپ خواہ کسی طرح، آپ خواہ ایک ہی مجلس میں پڑھ لیں، ایک ہی مجلس میں بیٹھے رہیں، جب ختم ہو جائے تو ٹھیک۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی آپ نے روزانہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں 5 لاکھ سورہ اخلاص 5 لاکھ بار پورا کروں گا۔ اس کے لیے آپ ایک تعداد مقرر کریں، یا تعداد مقرر ہی نہ کریں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں کاپی میں لکھتے جائیں۔ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، 500 بار روزانہ پڑھیں۔ آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے، 1000 بار روزانہ پڑھیں، 2000 پڑھیں، 5000 کاپی میں لکھتے جائیں۔ اس کے لیے کسی وقت کی پابندی نہیں کہ ایک ہی مجلس میں پڑھنا ہے، نہیں۔ صبح پڑھیں، کچھ تعداد میں صبح پڑھیں، کچھ تعداد میں ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، رات کو پڑھیں، جتنا بھی پڑھتے جائیں، بس آپ تعداد لکھتے جائیں۔ اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں کہ بھائی اس کو ایک ہی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، نہیں۔ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، آپ خوب دھیان سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں تسبیح لے کر، جتنی تعداد میں آپ پڑھیں، بس آپ نے وہ تعداد لکھنا ہے کہ جب 5 لاکھ کب پورا ہوگا۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اس میں وقفہ بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عورتوں کو حیض ہے، بیماریاں ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی تو سورت اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سورت ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنا ممنوع ہے ایام حیض میں۔ تو عورتیں اس دوران چھٹی کر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، وظیفے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ تو آپ جتنے بھی تعداد پڑھ سکتے ہیں، یہ تو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کو دیکھتے ہوئے 200 کی تعداد آپ کو دے دی کہ آپ روزانہ 200 بار بھی پڑھیں تو انشاءاللہ پورا ہوگا، اور آپ کی نیت تو ہے پورا کرنے۔ آپ کو برکات اسی دن سے انشاءاللہ شروع ہو جاتے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے کسی کو یہ وظیفہ دیا، ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، ایک لڑکی نے مجھے آواز دی کہ بابا جی ایک بات سنو۔ میں نے کہا جی بیٹی۔ اس نے کہا بابا جی میری عمر جو ہے ابھی 28 سال کی ہے، رشتہ بالکل نہیں مل رہا، اب اس کے بعد مجھے کیا رشتہ ملے گا، میرے لیے دعا کریں۔ تو بابا جی نے فرمایا، بیٹی آپ ایسا کریں کہ آپ روزانہ 100 بار سورہ اخلاص شروع کریں، روزانہ 100 بار شروع کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، میں آج سے شروع کر دوں۔ تو اس نے شروع کیا، بابا جی تو چلے گئے۔ تقریباً سال بعد دوبارہ اس لڑکی نے آواز دی بابا جی، اور اس کے گود میں ایک خوبصورت بچہ بھی اس لڑکی۔ تو بابا جی نے کہا جی بیٹی۔ اس نے کہا بابا جی آپ نے مجھے جو وظیفہ دیا تھا وہ وظیفہ اتنا پر اثر کہ بس چند ہی دن میں مجھے رشتہ آ گیا، میں نے بس شروع کیا، چند ہی دن میں رشتہ آ گیا، خوبصورت رشتہ، اور اب رشتہ بھی ہو گیا، میرا بچہ بھی اللہ نے مجھے دیا، اور اتنا مال اللہ نے دیا کہ آپ کو میں اس کے بارے میں بتا سکتی کہ کتنا مال اللہ نے ہمیں دیا اس صورت کی برکت سے۔ اور اس نے یہ بھی کہا اس لڑکی نے کہ بہت سی لڑکیاں آتی ہیں اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بھائی حلیمہ، اس لڑکی کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ تم ہم سے زیادہ سمارٹ بھی نہیں، کوئی حسن و جمال بھی نہیں، تمہارا رشتہ ہو گیا، ہم تو آپ سے زیادہ سمارٹ ہیں، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا،
حلیمہ نے بتایا کہ بھائی بابا جی میں نے ان کو بھی یہی وظیفہ پڑھنے کو دیا، انہوں نے بھی شروع کیا، تمام سب کے رشتے ہو گئے، سب پہ فراوانی ہو گئی، وسعت ہو گئی، اتنے برکات ہیں اس میں۔ آپ شروع کریں، آپ جتنا بھی تعداد پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن بس نوٹ کرتے جائیں۔ 500 آج آپ نے 100 بار پڑھے، کل 500 بس لکھتے جائیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن 5 لاکھ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کتنا دے گا۔ جو 50 بار پڑھے گا 50 سال کے گناہ معاف۔ جو 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا نیت کر لیں، جو 5 لاکھ بار پڑھنے کی نیت کر لیں، ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور جو پڑھ لیں 5 لاکھ بار تو ضرب دے دیں کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو 200 مرتبہ پڑھے 200 سال کی گناہ معاف۔ یہ تو روایات ہیں، حدیث میں خود سے تو نہیں بتا رہا نا، روایات بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں۔ تو اتنے فضائل ہیں، یہ آپ یقین کریں، بہت بڑا خزانہ ہے سورہ اخلاص، بہت بڑا خزانہ ہے سورہ اخلاص۔ آپ کو اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام حاجات پورے ہو جائیں گے۔ مال و دولت کا مسئلہ آپ کو حل ہو جائے گا، غربت کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا رشتوں کا مسئلہ ہے سب حل ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بیماری، ایسا کوئی تکلیف، ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ آپ شروع تو کریں نا، ایک بار آپ آزما تو لیں نا، اسی دن آپ کے دل کو انشاءاللہ اطمینان و سکون، راحت پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دل میں اطمینان کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے تمام پریشانیاں، سب پریشانیاں دور ہو جائیں، اور آپ کو ثواب کتنا ملے گا اس کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ جس کو بھی کوئی اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو میں واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، اس پر مجھے آپ واٹس ایپ میسج کر لیں، کال نہیں، میسج کر لیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا، خواہ آپ ٹیکسٹ میسج بھیج دیں یا وائس میسج، لیکن وائس میسج بہتر رہے گا۔ میں آپ کو وائس میں اس کا جواب بھی انشاءاللہ جلدی دے دوں گا۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد